السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ جب مجھ سے ملتا ہے تو کہتا ہے کہ یار میں اچھا آدمی نہیں ہوں۔ وہ اس طرح سے سر ہلاتا رہتا ہے اور بولتا ہے یار میں اچھا آدمی نہیں ہوں۔ تو ایک دن نے اس سے پوچھ لیا کہ یار اچھے خاصے آدمی ہو، ایسا کیوں کہتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ اس بات کا یقین کہ بندہ نیک ہو گیا ہے، اس بات کا یقین کہ پکا پکا جنت میں جائے گا، کنفرم جنت یہ زندگی میں کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے۔ زندگی پر فکر رہنی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی گناہ ایسے ہو رہے ہیں کہ جو پکڑے گئے تو کہیں کے نہیں رہیں گے، جو اگر آشکار ہو گئے لوگوں کے اوپر تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ تو بندے کو اپنے آپ کے اوپر روز تنقید کرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی رات بستر پہ جائیں یہ جملہ رٹ لیں تو اپنے آپ سے کہہ دیا کریں کہ میں ایک اچھا آدمی نہیں ہوں۔ بیگم کے پاس چلے جایا کریں سونے سے پہلے، اسے کہا کریں کہ دیکھیں میں نے آپ کا خیال نہیں رکھا، بچوں کو سنبھالنے میں آپ کا ساتھ نہیں دیا، گھر میں صفائی نہیں کی، رمضان میں افطار میں آپ نے بہت محنت کی، جو مجھے حق ادا کرنا چاہتا میں نے نہیں کیا، میں اچھا آدمی نہیں ہوں۔ بچوں کے پاس بولیں کہ بیٹا میں بہت بزی رہتا ہوں، آپ کو ٹائم نہیں دے سکا، میں اچھا آدمی نہیں ہوں۔ اور آخر میں اللہ سائیں سے تو ضرور کہہ لے کہ اللہ سائیں وہ جو عبادت جو تیرا حق تھا نا وہ آج ادا نہیں ہو سکا، میں اچھا آدمی نہیں ہوں اور تو مجھے معاف کر دے۔ بچوں کے ساتھ اگر آپ یہ رمضان گزار لینا تو یقین جانیے ولایت کے بہت سارے لیسن سیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کو کسی چیز کا الرجک ری ایکشن ہو گیا، تو اب کیا ہوگا؟ جسم کے اوپر جگہ جگہ وہ لال رنگ کے نشانات بن جائیں گے، جس کو ہائفس کہتے ہیں، اردو میں دھاپڑ کہتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں، وہ بن جائیں گے۔ اب بچے کو فکر نہیں ہوتی جب تک اس میں درد نہیں ہو رہا، تو بچہ اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، لیکن جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کا دل تو اس کو دیکھ کے کٹ جاتا ہے کہ ہائے اللہ میرے بچے کو کیا ہوا، اتنا خوبصورت چہرہ تھا، چہرے کے اوپر کیسے داغ دھبے نکل گئے، اور وہ بیچارے پریشان رہیں گے جب تک اس کو آرام نہیں مل جائے۔ اور بچے کو اگر تکلیف بھی ہوگی نا تو بچے کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے، اس کو صرف اس طرح پتہ لگے گا کہ وہ انکمفرٹ تھوڑا سا فیل کرے گا، تو وہ کمفرٹیبل نہیں ہوگا تو تھوڑا روئے گا، تھوڑا سا گرمپی ہو جائے گا، لیکن اس کو ایگزیکٹلی پتہ نہیں چلے گا تکلیف ہو کیوں رہی ہے۔ لیکن جن ماں باپ کو نظر آ رہا ہے، جن ڈاکٹرز کو، رشتہ داروں کو، گھر والوں کو نظر آ رہا ہے نا، وہ سارے کے سارے بے چین ہو جائیں گے کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ اس کا الرجک ری ایکشن دور اور بچہ ٹھیک ہو جائے، اس کی خوبصورتی واپس آ جائے، اس کی صحت واپس آ جائے۔ بالکل اسی طریقے سے ہم لوگوں نے بہت سارے گناہ انٹینشنلی انجانے میں کیے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری روح کے اوپر دھاپڑ پڑ جاتے ہیں۔ قدرت جب دیکھتی ہے تو قدرت کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ بندہ غلط چلا گیا ہے، اتنی زیادہ اس نے روح خراب کر لی ہے، اور ہم لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہوتا، ہم لوگ کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، تھوڑا سا ڈسکمفرٹ فیل ہوتا ہے کہ بے چینی رہتی ہے۔ اب اس بے چینی کا علاج ہم نکالتے ہیں کرکٹ میچ سے، نیٹ فلکس سے، ویڈیوز سے، گانوں سے، بجانوں سے، تمام چیزوں سے۔ وقتی طور پہ سکون آ جاتا ہے، صرف دل بہل جاتا ہے، دھیان کدھر اور بڑھ جاتا ہے، لیکن اصل جو مسئلے وہیں رہتے ہیں، روح کے اوپر داغ دھبے وہیں رہتے ہیں۔ اب قدرت آپ کی مدد کرنے کے لیے کیا کرتی ہے؟ آپ کے سامنے سے کوئی حدیث گزر جائے گی، آپ کے سامنے قرآن پاک کی کوئی آیت آ جائے گی، آپ کے سامنے کوئی اچھا کال آ جائے گا، آپ کو کوئی اچھی ویڈیو نظر آ جائے گی، آپ کو کوئی مینٹر مل جائے گا، آپ کہیں دیکھ رہے ہوں گے آسمان میں، آپ کے ذہن میں کوئی خیال آ جائے گا۔ یہ قدرت تمام خیالات آپ کے پاس بھیج رہی ہوتی ہے، ان ڈاکٹرز اور نرسز کی طرح جو اس بچے کا خیال رکھتے ہیں، تاکہ آپ پھر سے خوبصورت ہو جائیں، تاکہ روح کے داغ دھبے آپ میں سے اتر جائیں۔ اپنے آپ کو ضرور دیکھا کریں، روز دیکھا کریں کہ کون سے داغ دھبے آپ کے اوپر لگ گئے، اور جو انجانے میں لگ گئے ہیں اس کو کس طریقے سے ہم مٹائیں گے۔ اور اللہ سے بولتے رہنا چاہیے کہ اللہ میں اچھا آدمی نہیں ہوں، جو تیرا حق تھا نا وہ ادا نہیں ہو سکا۔ وہ شاعر کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہیں، اور اب یقین جانیے رات کو جب لیٹنے کے لیے بیٹھیں گے نا آپ، تو آپ دیکھیں گے آپ نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے بیوی کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے بچوں کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے اپنی ذات کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے عبداللہ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے پاکستانی ہونے کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے اچھا محلے دار ہونے کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے انسان ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ اور یہ بہت ڈینجرس بات ہے، میں بھی اس پہ سوچ رہا ہوں، آپ بھی سوچئے، میرے واسطے دعا کیجئے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔